وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم دے چکے تھے داؤد پیغمبر کو اپنے ہاں سے برتری، ہم نے فضیلت نبوت دی تھی۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کرے حضرت کے ساتھ، اور پرندوں تم بھی۔ مفعول ماہو ہے اس لیے منصوب ہے والطیر۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت شروع فرما لیتے تو پہاڑ بھی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے، اور پرندے بھی فضا میں رک کے پڑھنا شروع کرتے۔ یہ ایک کرامت۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کیا تھا ان کے لیے لوہا۔ داؤد علیہ السلام لوہا ہاتھ میں لے لیتے، وہ نرم ہو جاتا موم کی طرح۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتِ، کہ بنائیے کڑیاں، سابغات کھلی کھلی قمیص ہے۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ رکھے کڑیوں میں۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرے نیک۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح کے وقت ایک مہینے کی مسافت، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو ایک مہینے کی مسافت۔ یہ سلیمان کا دبدبہ ہے، شان و شوکت ہے۔ حسن بصری نے کہا ہے کہ صبح وہ دمشق سے روانہ ہو کر استخر پہنچتے تھے، اور استخر میں دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے۔ تو دمشق سے استخر تک ایک مہینے کا راستہ ہے، اور حضرت ایک لمحے میں طے کر لیتے تھے۔ استخر سے شام کو روانہ ہو جاتے اور کابل پہنچ جاتے، رات کا کھانا کابل میں تناول فرماتے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے چلایا تھا ان کے لیے چشمہ تانبے کا، تاکہ خوب مضبوط کام ہو۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کچھ ایسے تھے جو کام کرتے حضرت کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ٹیڑھا چلے ان میں سے ہمارے کہنے سے، یعنی سلیمان کی بات نہ مانے، نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکا دیں گے اس کو عذاب جلانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کیے، اور جنات کو کہا اگر کسی نے سلیمان کی بات نہیں مانی اس کی خیر نہیں۔ یعملون له ما یشاء، بناتے تھے حضرت کے لیے جو حضرت چاہتے، من محاریب، بڑے بڑے ٹبوں میں سے، محراب کمرے، محاریب جو محراب کی، وتماثیل، اور بڑے بڑے آٹو، تمثال، جیسے عمارت کی ایک شکل بنائی، دریا کے ایک نقشہ بنایا۔ وجفان، اور لگن کل جواب، جیسے بڑے بڑے حوض ہو۔ وقدور الراسیات، اور دیگ باری بر، نہ اٹھنے والے بڑے بڑے دیگ، ہزاروں من چاول ایک ایک دیگ میں پکتے تھے۔ یہ سارا کام جنوں اور دیو کرتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، کیجئے داؤد کے گھرانے شکر۔ وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات تقسیم کیے تھے، ایک وقت میں دربار لگاتے تھے، ایک وقت میں اپنا کام کاج کرتے تھے، گھر والوں سے ملتے ہو، ایک وقت میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنی والدہ نے وصیت کی، یا بنی لا تکثر النوم باللیل، اے میرے بیٹے رات کو بھی زیادہ نہ سویا کرو، فإن کثرة النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ، زیادہ سونے والے قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوں گے۔
یا داؤد لا تنتقل من مکانک فتزل، مکان جلدی جلدی نہ بدلو، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اے داؤد بازار کی روٹی نہ کھاؤ، رزق کی لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اے سلیمان ہر کس و ناکس سے ملاقات نہ کرو، تیرے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ اور اے سلیمان غیر ضروری باتوں میں حصہ نہ ڈالو، تیرا کلام بے نور ہو جائے گا۔ ابن قتیبہ دینوری عیون الاثر میں لکھتے ہیں، عیون الاثر۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان کی موت کا، ما دلہم، نہ بتایا لوگوں کو، علی موتہ، کہ حضرت مر چکے ہیں، الا دابۃ الارض، مگر ایک کیڑے نے زمین کا۔ ابن عباس نے کہا دیمک مراد ہے۔ تاکل من ساتہ، کھا گئی حضرت کی لاٹھی کا کنارہ۔ فلما خر، جب حضرت زمین کے اوپر گر گئے، تبینت الجن، پتہ چل گیا جنات کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، آئے کاش کہ ہم غیب دان ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرتے ان تکلیفوں میں دیر تک۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے، جن اور دیو لگے ہوئے تھے، پہاڑ تراشتے تھے، قیمتی پتھر لا لا کے رکھ رہے تھے۔ 3 شفٹیں چلتی تھی 8-8 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کام جاری تھا۔ مسجد اور مدرسے کا کام 24 گھنٹے جاری رہے تاکہ وقت پر پورا ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پیغام بھیجا کہ میرے بندے تیار ہو جاؤ۔ سلیمان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا کریم، یہ جن اور دیو صرف آپ نے میرے قبضے میں دیے، میرے بعد کسی کو نہیں دیں گے، اور ان کو میں کام پہ لگا چکا ہوں، تیرا گھر بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے فکر رہو، 1 سال کا کام باقی ہے، 1 سال تک یہ دوڑتے رہے۔ آپ جس جگہ آ کے نگرانی کرتے ہیں، ادھر شیشے کا ایک چبوترا بناؤ۔ حضرت نے حکم دے دیا بھائی چبوترا ڈالو، چبوترا فوراً فوراً ڈالا۔ اب حضرت لاٹھی ایسی رکھ کے، جیسے ایک منتظم کام دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، اور وہ اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح وضع ذقنہ علی العصا، چوڑی کو یہاں رکھ دیا، اور دیکھ رہے کام، جنات دوڑ رہے، باٹی ادھر سے ادھر، پہاڑ ادھر سے ادھر، وہی ادھر جا ہی نہیں رہے، کام بہت زیادہ ہو رہا۔ روب و ہیبت اتنا تھا کہ ایک شفٹ والے دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ جاتے بھی ہے یا نہیں، وہ آ کے دیکھتے کہ حضرت بیٹھے ہیں تو اور زور لگاتے۔ اس زمانے کے طلباء ہیں، جب مجھے دیکھ لیتے ہیں تو جلدی سیدھے ہو جاتے ہیں، ورنہ جیسے چاہے سے چلے۔ توبہ توبہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت 1 سال تک یہاں رہے تو گھر والے بھی نہیں پوچھتے، تو ان کے گھر والے کا پتہ ہے کتنے تھے؟ وہ 120 بیویاں تھی، 120 محلے گھر جو گلشن اقبال میں آباد ہو، ہر عورت سمجھے گی کہ بھئی وہاں گئے ہوں گے، دوسرے گھر میں آئے تشریف لے گئے ہوں گے، اس لیے بقدرت الہی ان کو زیادہ تفتیش کی نوبت نہیں آئی، اور 1 سال گزر گیا۔ سال پورا ہونے پر لاٹھی جو لکڑی کی تھی، اس کا نچلا حصہ جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، اس میں دیمک لگ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے تبرکات میں بھی دیمک لگ سکتا ہے، اور یہ بزرگوں کی بزرگی کے خلاف نہیں۔ جب دیمک نے اسے کھا کے لاٹھی ہل گئی تو حضرت زمین بوس ہو گئے، نیچے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ نہ جنازہ نہ تدفین، اللہ کا معاملہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے حیات الانبیاء ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ عزیر 100 سال پڑے رہے، اس وقت وہ حیات تھے یا میت تھے؟ اور یہ جو 1 سال بعد نیچے چلے گئے،
حیات الانبیاء بعد الوفات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو زندگی عطا کی ہے اس کا نام ہے۔ حیات الانبیاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر قبر میں بیٹھے اور کھا پی رہے ہیں، جیسے احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر میں آپ کی بیویاں پیش کی جاتی اور آپ ہر رات ان کے ساتھ شباشی کرتے۔ توبہ! پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں قبر کے اندر، پیغمبر لوگ نماز پڑھتے ہیں، احمد رضا خان کہتے ہیں نہیں، جمع کرتے۔ جب حضرت اوپر سے نیچے گر گئے، جنات دھرے کے دھرے حیران رہ گئے، وہ یہ تو مر چکے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہوتا کہ موت آئی ہے تو ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ پالٹی ادھر پھینکی، تغاری ادھر پھینکی، چھلانگ مارتے ہوئے بھاگے، وہی کام بس ہم نہیں کرتے۔ سلیمان تھے جو ان سے کام لیتے، اور کوئی ماں کا بیٹا کام لے کے دیکھے تھا؟ وہ ملا بہادر جو کام لیتا تھا تو کیا حشر کیا، پوری مسجد کی چھت اٹھا لی، اس کا سر رکھا، پھر چھت رکھ دی اس کے اوپر۔ صبح جب لوگ آئے، ٹانگیں ہل رہی تھی، ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے فتویٰ علماء کا یہ ہے کہ جنات سے کام نہ لیا جائے، کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی کسی بھی شیطان فرقے سے، دہشت گردوں سے آپ کام لیں گے، پھر وہ بھی آپ سے کام لیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنات غیب دان نہیں ہے۔